مسلمان خاتون کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی مسلمان عورت، مومن عورت، فرما بردار عورت اور دیگر صفات پر مشتمل خاتون کی صفات مردوں کے ساتھ ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمان عورتوں سے کچھ چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ چونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے چاروں طرف ہمیں دنیا ہی نظر آتی ہے، لہٰذا ہم وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا کے لوگوں کو پسند ہے، جس کی دنیا کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ان کی نہیں، یہ بھی ہماری طرح عارضی طور پر اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے سیٹ کیے ہوئے کرائیٹیریا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور لوگوں کی پسند کے مطابق ہم اس دنیا میں رہیں، ہم کیوں نہ اس رب کی مرضی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں رہیں کہ جو ہی ہمارا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچے، اور ایک دن تو پہنچنا ہی، اختتام ہو جائے گا ایک دن، وہ دن لازماً آ کر رہے گا، تو اس دن کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے کہ اس دن مجھے خوش کرنے والی، میرے لیے سکون اور آرام کا باعث کون سی چیز ہوگی، اس دن میرے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ کس بنیاد پر ہوگا۔ اس دن کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آج کے دن کو، آج کی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جو کل فائدہ دے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور جب ان کے پاس موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ واپس چلو اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تم رب سے راضی اور رب تم سے راضی۔ سب سے پہلی چیز، ایک مثالی مسلمان خاتون جو ہوتی ہے اس کا اپنے رب سے ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ یہ چیز ایمان ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا۔ تو یہ ہے حضرت خدیجہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بعد جو خاص خصوصیت ہے وہ ہے اطاعت گزاری کی، والقانتین والقانتات، کہ مومن عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے، رب کی بات مانتی نہیں۔ قانتین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ، ہر جگہ، ہر موقع پر اللہ کی بات کو پریفرنس دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ہاجرہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ کی ایک وادی میں چھوڑا، اور جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، پھر آگے چلے گئے، پھر وہ پیچھے گئی، پھر آخر انہیں خود ہی خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے بڑے اطاعت گزار ہیں، کہ اللہ ہی کا حکم ہوگا تو یہ ایسا کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا؟ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں، کہنے لگے پھر اللہ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور وہ خوشی سے اس جگہ پر ایک بچے کے ساتھ تنہا رہ گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا، وہاں ماں اور بیٹے کے سوا کوئی تیسری مخلوق نہیں تھی، حتیٰ کہ پرند چرند بھی نہیں تھی، کیونکہ پانی نہیں تھا، جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں لائف ہی نہیں ہوتی۔ پھر جب زمزم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا
تو پانی کی وجہ سے پھر پرندے آئے، پرندوں کو دیکھ کر راہ گزرتے مسافر بھی آ گئے. لیکن یہ اطاعت کی کتنی بڑی مثال ہے، بہت بڑی قربانی.